10 محرم الحرام کو اگر روزہ رکھنا واجب ہوتا یا سنت ہوتا تو پھر امام حسین روزہ رہتے تھے، پانی کے لیے جنگ نہیں کرتے تھے، بی بی سکینہ اور معصوم علی اصغر کے لیے پانی مانگنے نہیں جاتے تھے۔ میں ذرائع ناچیز ہوں خواجہ کی گلی 10 محرم الحرام کو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ بات جھوٹ ہے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، یہ سب من گھڑت بات ہے۔ 10 محرم الحرام کو جو ہے تو نار نمرود سے حضرت ابراہیم کو رہائی ملی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ 10 محرم الحرام کو دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ پار ہوا اور اس سے فرعون کے لشکر سے حضرت موسیٰ کو نجات ملی۔ یہ سب من گھڑت قصے نازبیوں کے، رضیدیوں کے، رضا خانیوں کے، دیوبندیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور رسول اللہ کا نکاح ہوا۔ یہ کمینے جب اپنی اوقات پہ آتے تو اتنا نیچے گر جاتے ہیں، یہاں تک بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹ بات ہے، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نکاح اول حضرت خدیجہ کے ساتھ 10 محرم کو، تو محرم محرم الحرام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کی ملاقات ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ محرم 61 ہجری میں ہوا کیا تھا؟ محرم بنایا کیوں جاتا ہے؟ محرم الحرام کو کربلا کے اندر، عراق میں کربلا جو سٹی ہے، اس کے جو کنارے نہر فرات ہے، جہاں پر 61 ہجری میں مسلمانوں کے جو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں تو نواسے، ان کو جو ہے مسلمانوں نے ہی، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جس طریقے سے آج کے مسلمان ہوتے ہیں نا، جو حزب المجاہدین کو مانتے ہیں، لشکر طیبہ کو مانتے ہیں، القاعدہ کو مانتے ہیں، مچ منڈے ہوتے ہیں، اونچے پیجامے والے ہوتے ہیں، دوڑے دوڑے نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ ایسے مسلمان کہہ رہے تھے کہ بھئی جلدی سے حسین کا قتل کرو، عصر کی نماز نکلی جا رہی ہے، ایک آدمی کو مارنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، جلدی سے مارو اسے۔ محرم کو جو ہے صرف یہی ایک بات ہوئی تھی کہ مولا حسین علیہ السلام کو جو ہے اور ان کے کنبے کو شہید کیا گیا تھا، اسی کا نام عاشورہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یوم عاشورہ کل ارض بکربلا، یہ 10 محرم یوم عاشورہ سوائے مناسبت امام حسین علیہ السلام کی کوئی بھی مناسبت اس دن نہیں ہے، اور غم حسین سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے 10 محرم۔ محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے قبرستان جانا، سرما لگانا، نہانا، تیل لگانا، عطر لگانا، اچھا اچھا کھانا بنا کے کھانا، یہ سب یزیدیوں کا، نازبیوں کا، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا طریقہ ہے۔ یہ مومن مسلمانوں کا جو عاشق رسول ہیں، جو محبان رسول ہیں، جو ان کا طریقہ اور طریقہ نہیں ہے۔ دعا پڑھی جاتی ہے، بولے دعا پڑھ لیں گے تو سال بھر زندہ رہیں گے، یہ بھی سب ڈپلیکیٹ بنائی ہوئی دعائیں ہیں۔ تو حسین کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی گئی، لہٰذا آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں جتنی بھی باتیں بولا ہوں، آپ بولیں گے اس کا حوالہ کیا ہے، تو حوالہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ جو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل جو پکڑے ہوئے ہو، یہ سوشل میڈیا پہ آپ اس پہ سرچ کیجئے، چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے، جیمنی پہ جا کے، گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے، معلوم کیجئے کہ بھئی اس باتوں کی حقیقت ہے کہ نہیں۔ یہ جتنی بات یہ مستان بتا رہا ہے، یہ بات جو ہے تو یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے۔ ماہ محرم کے دن جو ہے آپ اپنے مرحومین کے قبرستان تک مت جاؤ، کیونکہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، رسول کو منہ دکھانا ہے۔ اور ماہ محرم میں جس طریقے سے ماہ ذی الحج کے ایام قربانی کے اندر خون بہانے سے بہترین، ذبح جانور کو ذبح کرنے سے بہترین کوئی عمل نہیں ہوتا نا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی نہیں ہوتی اس سے بہترین عمل، یہ تو بتاتا ہے نا ملا۔ اسی طریقے سے جو ہے ماہ محرم میں پہلے عشرے میں عزاداری، تعزیہ داری، علمداری سے بہترین کوئی کار خیر نہیں، کہ وہ چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ بھی ہو، وہ ذکر حسین اور عزاداری سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس ماہ محرم میں سب سے افضل عبادت جو ہے، افضل الذکر جو ہے تو وہ ذکر حسین ہے،
کیونکہ کہا جا غریب نواز فرماتے ہیں دین است حسین. کہیں گے کہ نماز تو سب سے افضل عبادت ہے. اگر نماز سب سے افضل عبادت ہے تو پھر امام حسین کو قتل کرنے کے بعد جو ہے یزیدی بھی نماز ادا کر رہے تھے. یہی افضل عبادت ہے. نماز کی قبولیت اسی وقت ہے جب تم سے جو ہے تو اللہ راضی ہو, اللہ کا رسول راضی ہو, اور پھر رسول کی بیٹی بطول اور حسین راضی ہوں. اگر یہ لوگ کی رضا رہی تو تمہاری نماز قبول ہے, نہیں تو ابلیس کے جیسے تمہاری نماز بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. 10 محرم کو تم عزاداری نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ قرآن خوانی کریں گے, فاتحہ کریں گے, یہی رہ گیا ہے. تو تم کربلا میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اگر آپ کربلا میں 61 ہجری میں رہتے تو کیا کرتے تھے؟ قرآن خوانی کر کے واپس آ جاتے تھے, یا امام حسین کے ساتھ میں مل کے جو ہے یزید کا مقابلہ کرتے تھے, یزید کی فوج کا؟ مومن بن جاؤ, جاگو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ سچے پنجتن ہیں, ہے نا. باقی یہ جتنے بتاتے ہیں یہ دیوبندی, وہابی, بریلوی, یہ سب ڈپلیکیٹ لوگ ہیں. سچے جو ہیں پنجتن ہیں, اہل بیت ہیں, 12 امام ہیں, 14 معصومین ہیں. ان کے ساتھ میں ہو جاؤ تو پرچم اسلام سر بلند ہو جائیں گا, پرچم کفر و نفاق سر نگو ہو جائیں گا, اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال ہو جائیں گا. یہی حقیقت ہے. فرقہ بندی, شیعہ, سنی, وہابی چھوڑ کے ایک ہو جاؤ حسین ابن علی کے نام پر. یہ دنیا میں 2 ہی مذہب ہیں, ایک یزید کا ماننے والا, ایک حسین کا ماننے والا ہے. جہاں پر آپ دیکھ لو کہ کہیں خیمے جل رہے ہیں, گھر جل رہے ہیں, مکان ٹوٹ رہے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ یہ یزیدیت ہے. کہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ لنگر لگ رہا ہے, پھر وہ چاہے سکھوں کا گرودوارا کیوں نہ ہو, کہیں بھنڈارا بٹ رہا ہے, پھر وہ کوئی مندر کیوں نہ ہو. آپ کہیں دیکھیں کہ بھئی جو ہے تو لوگ جو ہے تو اللہ کا, ایشور کا, بھگوان کا نام جیسے بھی لے رہے ہیں, کوئی سوز میں لے رہا ہے یا ساز میں لے رہا ہے, چاہے جیسے لے رہا ہے. اگر یہ سب باقی ہے, اگر آج دین باقی ہے, یہ سب امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے. کیونکہ حسین وہ ہیں جنہوں نے دین کو زندگی بخشی ہے. دنیا میں 2 ہی لوگ اور ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں, ایک ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے. ایک آستک ہوتے ہیں, ایک ناستک ہوتے ہیں. آستھا میں جو رہتا ہے, جو سچا آستک ہوتا ہے, وہ ضرور حسینیت کو مانتا ہے. کیونکہ کربلا میں محو قلبی بھی تھے, کربلا میں تو محو قلبی بھی تھے. کربلا کے اندر جناب حر بھی آئے تھے. کربلا میں ہندو, مسلمان, یہودی, عیسائی, ہر قوم نے مل کر جو ہے تو کربلا کی قربانی پیش کی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں. تو ہر قوم کے حسین, صرف مسلمانوں کے نہیں ہے حسین, ہر قوم کے حسین.